اے میرا سجنا کوئی دلدار، اے میرا سجنا کوئی دلدار، چھٹ گلاں تو تکرار دیا۔ یہ نعت بھی یہ پیغام پوری توجہ کرو، انشاءاللہ اللہ دے گھر میں چلی دیتی ذوق آئے گا۔ یہ ملنا بھی کسے تو بیندی بھی نہیں پتہ نہیں، دیکھ لو پچھلی میں ایسا نہیں ہے، اگلے سال پتہ نہیں کسی کو نیٹ نہیں بنا، اللہ پاک کے فرماندے نہیں تو شہر کر لگے جے میرا سجنا کوئی دلدار، چھٹ گلاں تو تکرار دیا۔ اور پیغام کی بھی ہے کہتا ہے کہ جے تو رب نو راضی کرنا ہے، جے تو رب نو راضی کرنا ہے، گلا کر پھر رب دے یار دیا، جے تو رب نو راضی کرنا ہے، گلا کر پھر رب دے یار دیا۔ اور لکھایا دے روز صدا ٹوٹے ہو کے پیری لگے، ٹوٹے ہو کے پیری لگے، کنوں جرگاں نے انکار دیا، ٹوٹے تمام حمدہ سلامت تعریفہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک دی ذات والا صفات کے واسطے جو ساڈے سارے دا خالق بھی ہے، ساڈے سارے دا مالک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی عظیم اور قدیم بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ اندر
ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ کریم ساری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم جنہ نے اس بابرکت محفل کو سجایا، اس بابرکت محفل کا انعقاد فرمایا، اللہ کریم دنیا کی آخرت کی عزت اور کامیابی عطا فرمائے۔ تسی بھی جو اس جگہ پر موجود ہو بڑے خوش قسمت ہو، بڑے نصیباں والے کہ اس وقت تقریباً 10 ٹائم ہو گیا کسی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے وچ بیٹھے، وگرنہ رات جڑا سو کے بھی گزر جانی سی، چوکاں بازاراں دے وچ کھڑے ہو کے بھی گزر جانی سی، ٹی وی دی سکرین تے بھی گزر جانی سی۔ خوش قسمت نہیں ہو کہ سارا کچھ چھوڑ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے بابرکت ذکر دے لے جائے بیٹھے۔ اللہ کریم اس محفل کو بالخصوص انتظامیہ دے واسطے اور بالعموم ساڑھے سارے دے واسطے ذریعہ جائی بخشش بنائے۔ میرے تو قبل بڑیاں خوبصورت آوازاں اور میرے تو قبل ایک خوبصورت خطاب میں تسانے سماعت فرما لیا، میں بھی اپنی حاضری کے مطابق گفتگو پیش کرا گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمات الحق جاری فرمائے۔ 10-15 منٹ میں تسی ٹائم دینا ہے، توجہ میری طرف کریا دے، میں بڑی مضبوط گلاں بڑی جوڑی وچ پانیاں نے، پوری توجہ کرو گے تے انشاءاللہ امید ہے کہ گفتگو کرن دا سنن دا انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ 10-15 منٹ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے گھر میں امید ہے کہ تسی انشاءاللہ بولو گے۔ یہ پوری توجہ میں چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی مایا مبارکہ پڑھی اس کا ترجمہ تسی سماعت کرو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، فرمایا اس کا مفہوم ہے اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ دیاں نعمتوں کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ دیاں نعمتوں کو یاد کرو۔ یا اللہ اگر تیریاں نعمتوں کو یاد کریے تو ملے گا۔ اللہ نے اگلے جملے میں نتیجہ پیش فرمایا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تسی میریاں نعمتوں کو یاد کرو، میں تہاڈے دونوں جہان سنوار دے گا۔ فرمایا تمہیں دنیا دی کامیابی آخرت دی کامیابی عطا کر دیا۔ تساں نے کی کرنا میریاں نعمتوں کو؟ اچھی بولی اللہ پاک بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں میری نعمتوں کو یاد کرو۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ لوگوں اپنے رب دی نعمتوں کا چرچا کرو۔ 21واں سپارہ سورہ الحجرات دی آخری آیت مبارکہ فرمایا اپنے رب دی نعمتوں کا چرچا کرو، اپنے رب دی نعمتوں کا جا بجا ذکر کرو۔ بار بار اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے پاک مروی ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ میں گل بڑی پیاری لگتی ہے کہ اللہ آدھے بندے تے آدھی نعمت دا اثر دیکھتے۔ اللہ میں گل بڑی محبوب لگتی ہے، اللہ میں بات بڑی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے آدھی نعمت کی ویکھے اثر۔ بندے دے کپڑے کو پتہ چلے کہ نعمت ملی، بندے دے مکان کو پتہ چلے کہ نعمت ملی۔ جب دوستو 12 ربیع الاول دا دن آتا ہے نا تے سچے گھر دستے نے کہ نعمت ملی، اور گھراں تے نالائن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے لگے جھنڈے دستے نے کہ نعمت ملی ہے۔ اور اللہ پاک فرماندے نے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ لیکن دوستو میں پوری توجہ چاہوں گا، قرآن دی ایک آیت الجھن پیدا کرتی ہے، قرآن دی ایک آیت کرتی ہے الجھن پیدا کرتی ہے، وہ کہڑی ہے؟ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ لوگوں اگر اللہ دی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ دی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن، اللہ دی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ ایک مقام تے فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، دوسرے مقام تے فرمایا میری نعمتوں گنتی تو باہر نہیں۔ عقل مند بندے بیٹھے ہو جڑی چیز گنتی وچ نہ آوے ذکر وچ آ سکتی،
جیڑی چیز گنتی وچ نہیں آتی وہ ذکر وچ نہیں آتی، جیڑی چیز دا شمار نہیں ہو سکتا اس نعمت دا چرچا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ میری نعمتاں نو یاد کرو، میری نعمتاں دا چرچا کرو، اور دوسرے مقام تے فرمایا کہ میری نعمتاں نو گننا چاہو گن نہیں سکتے، میری نعمتاں دا شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ پاک کیوں فرما رہے ہیں کہ میری نعمتاں نو گننا چاہو گن نہیں سکتے؟ کیوں بھائی؟ اللہ پاک کنا میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میری نعمتاں نو گننا چاہو گن نہیں سکتے، تیرے میرے ورگے میں نا انساناں نو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تسی میری نعمتاں گننا چاہو گن نہیں سکتے، دوستو جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے صدقے سانو عطا کیتیاں نے وہ تے گنتی وچ نہیں آنیاں، تے جڑیاں آدے محبوب نو عطا کیتیاں نے وہ کون گن سکدا ہے؟ جڑیاں اللہ پاک نے اپنے محبوب کے صدقے سانو عطا کیتیاں نے وہ تے گنتی تو باہر تے جڑیاں اپنے محبوب نو عطا کیتیاں نے وہ گنتی وچ آ جائیں وہ بھی گنتی تو دوستو باہر۔ تو بار بار حکم ہے میری نعمتاں نو یاد کرو، میری نعمتاں دا چرچا کرو۔ دوسرے مقام تے فرمایا میں بار بار تاں گل کر رہا کہ تہاڈی عقل دماغ وچ گل لے جائے 10-15 منٹ پوری توجہ میری طرف کرے جائے۔ بار بار حکم ہے میری نعمتاں نو یاد کرو، اور دوسرے مقام تے فرمایا میری نعمتاں نو گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ پھر اس آیت پاک تے کس طرح عمل ہوگا؟ اللہ دی نعمتاں نو کس طرح یاد کیتا جائے؟ تو مفسرین نے قاعدہ کلیہ بیان کیتا، کہنے لگے اللہ دی جنیاں بھی نعمتاں نے نا، جنیاں بھی نعمتاں نے انہاں دے وچ کوئی بڑی نعمت تلاش کرو۔ اللہ دیاں جنیاں بھی نعمتاں نے او دے وچ کوئی بڑی نعمت تلاش کرو، اس ایک نعمت دا ذکر کرو۔ اللہ پاک نامہ اعمال چ لکھ دے بندے تو میری ساری نعمتاں دا ذکر کر دیتا ہے، اس ایک نعمت دا چرچا کرو۔ آواز قدرت ہے کہ لوگوں تہاڈے نامہ اعمال چ لکھ دیتا کہ تساں نے میری ساری نعمتاں دا چرچا کر دیتا۔ دوستو میں پوری توجہ چاہوں گا، جب میں اس کائنات تے نظر ماری نہ کہ ساری کائنات نہیں ہوتا، ساری کائنات زمین نعمت، آسمان نعمت، ہوا نعمت، درخت نعمت، پانی نعمت، کھانا نعمت، حتیٰ کہ مقدی کا لے فرمایا میری نعمت گنتی تو باہر ہے، لیکن جب میں ساری نعمتاں تے غور و فکر کیتا ان ساری نعمتاں وچ سب سے بڑی نعمت سی میرا وجود، ان ساری نعمتاں وچ سب سے بڑی نعمت میرا تہاڈا وجود، ہر بندے دا وجود ان ساری نعمتاں تو بڑا۔ وہ کس طرح کہہ سکتا، کس طرح؟ وہ دوستو اس طرح کہ میرا وجود ہے تو میں نعمتاں استعمال کر رہا ہوں۔ اگر میرا وجود نہ ہوتا تو میں لکڑی ہے کرسی کہہ سکتا، یہ بھی نعمت ہے۔ میرا اگر وجود نہ ہوتا میں سمیک کا استعمال کر سکتا، یہ بھی نعمت ہے۔ تو ساری نعمتاں میں میرے وجود کے سبب مل رہی ہیں، ساری نعمتاں میرے وجود دے اچھی بولو یار سارے پچھلے ہم سے سمجھ آ رہی ہے، ساری نعمتاں مینوں میرے وجود کے سبب نال مل رہی ہیں اور تہانوں تہاڈے وجود کے سبب نال مل رہی ہیں۔ اگر تہاڈا وجود نہ ہوندا تسی زمین کا استعمال نہ کر سکتے، اس تمبو کا استعمال نہ کر سکتے، انہاں کناٹاں کا استعمال نہ کر سکتے، تو پتہ ہے چلیا نتیجہ یہ نکلیا کہ ساری نعمتاں سانوں ساڈے وجود نال مل رہی ہیں، سانوں ساری نعمتاں ساڈے وجود کے سبب نال مل رہی ہیں۔ ہن دوستو پھر سوال ہوئے گا کہ ساڈا وجود کدے سبب نال ہے؟ ساڈا وجود کدے سبب نال ہے؟ آسان جواب ہے کہ ساڈا وجود ساڈے والدین دے وجود کے سبب نال ہے۔ اگر والدین نہ ہوندے تے ساڈے وچ کوئی بھی نہ ہوندا۔ پتہ لگیا ساری نعمتاں وچوں بڑا وجود بندے دا، اور اس تو بڑا وجود بندے دے والدین دا، اس تو بڑا وجود بندے دے والدین دا، اور اس تو بڑا وجود انہاں دے والدین دا، اور اس تو بڑا بڑی نعمت انہاں دے والدین دا وجود۔ میں مختصر کرنا ایک بات چلتی چلتی حضرت آدم علیہ السلام تک چلی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی اس قدر بڑی نعمت نے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں تو ہم ہیں۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام حضرت کوئی انسان تھا، وہ ابو البشر نے تمام انسانات کی اصل میں انسانیت کی ابتدا اور آغاز حضرت آدم علیہ السلام کو ہو رہا ہے، تو پتہ ہے لگیا ساری نعمتاں وچوں سب سے بڑی نعمت حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ہے۔ کنہ دا وجود ہے؟ تینوں مینوں وجود اگر ملیا کہ حضرت آدم علیہ السلام دے وجود دے سبب ملیا ہے۔ ہن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ عرض کرو یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام دا وجود کدے سبب نال ہے؟
اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو کہ ساڈا وجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے سبب ہے. وہ تمام انسانوں کے باپ نے. انسانیت کا آغاز اور ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئے. اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو کہ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود کتنے سبب بنا لے. تو دوستو حدیث سے قدسی ہے, آواز قدرت آئی, فرمایا لوگو لولا محمد لما خلقت آدم. فرمایا اگر میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں حضرت آدم علیہ السلام کو وجود عطا نہ کرتا. اگر میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیتا ہے تو پیارے محبوب علیہ السلام دے وجود دے سبب کیتا ہے. اگر اپنے محبوب علیہ السلام کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ کرتا. دوستو پتہ ہے چلے اللہ پاک فرماندے نے میری نعمتاں کو یاد کرو. یہ ساری کائنات نعمتاں انہاں نعمتاں وچ بڑی نعمت بندے دا وجود, اس تو بڑی نعمت بندے دے والدین دا وجود, اس تو بڑی نعمت انہاں دے والدین دا وجود, اس تو بڑی نعمت حضرت آدم علیہ السلام دا وجود, اور لوگوں سب تو بڑی نعمت مدینے دے تاجدار دا وجود. پتہ لگا جنہوں جو مل رہے ہیں صدقہ مصطفیٰ مل رہے ہیں. جنہوں جو ملے ہیں, جس میں وجود ملے ہیں, جب جو نعمت ملی ہے یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نہ ملی. اللہ کریم نے سب سے پہلے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نور نو وجود عطا کیتا, بعد میں اللہ پاک نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پوچھا گیا, صحابہ نے عرض کی متا وجبت لقد نبوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا اللہ تعالیٰ نے تمہارا نبی کدو بنایا, اللہ تعالیٰ نے تمہارا نبی کدو بنایا. مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کنتو نبی و آدم بین الروح والجسد. فرمایا صحابہ میں اس وقت بھی نبی سا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان سے یہ سنن ترمذی سیاستہ بھی حدیث پاک وہ دے وچ حدیث پاک فرمایا میں اس وقت بھی نبی سا جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بن گیا سی. اللہ پاک نے روح اجے تک داخل نہیں سی کی. فرمایا میرا اس وقت بھی اللہ کریم نے میرے خاتم النبیین دا مقام اور منصب عطا کر دیا تھا. تانیوں پنجابی کا شاعر بول کے کہتا ہے, ذرا بولی کہ سبحان اللہ. وہ بول کے کہتا ہے کہ ایک آہد سی یا آہد سی, ایک آہد سی یا احمد سی, ایک کل بسارا کل بنیا. اگر ساتھے ساتھے مل کے پڑھو, بچہ اتنا بوڑھا اتنا جوان اتنا مل کے پڑھ لو. ایک آہد سی یا احمد سی, ایک کل بسارا کل بنیا. او یارا دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا. یارا دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا. اور اے گلاں نے کل
توجہ فرما اللہ دے بندے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے مولا علی شیر خدا کو حضرت امام حسین روایت کر دینے مولا حسین کو حضرت امام زین العابدین روایت کرتے ہیں مدینے دے تاجدار نے فرمایا ذرا توجہ کرنا مدینے دے تاجدار نے فرمایا کنت نور بین یدی ربی قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف عام مدینے دے تاجدار نے فرمایا اللہ خالق کائنات نے میرے نور کو 14,000 سال پہلے بولو کتنے ہزار سال کون فرما رہے ہیں مدینے دے تاجدار روایت کون پہ کرتا ہے مولا علی شیر خدا اگر میں اس کو بھی آسان کر دینا تو میں ایک آنکھاں دا گھر دی گل گھر والا پہ بیان کرتا ہے گھر دی گل گھر والا پہ بیان کرتا ہے مولا علی شیر خدا فرما دینے مدینے دے تاجدار نے فرمایا 14,000 سال پہلے اللہ خالق کے کائنات نے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے 14,000 سال بعد اللہ خالق کے کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا 14,000 سال پہلے اللہ پاک نے میرے نور میں بنایا تو 14,000 سال بعد حضرت 14,000 سال بعد فرمایا میرا نور پہلے بن چکا سی کہ اس وقت اگے اس تک حضرت آدم علیہ السلام دا نام نشان بھی نہیں سی تے میرا نور لاٹا پہ مارتا سی تے پھر میں کہہ سکنا کہ یاراں دیاں گلاں یار جانن او یاراں دیاں گلاں یار جانن توجہ فرمانا جامی حضرت جبریل علیہ السلام مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ کھڑے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کریم آقا دی بارگاہ وچ کھڑے ہیں دل دے وچ اے ہن بڑا فخر تے بڑا مان ہے کہ میری عمر بڑی زیادہ ہے اللہ کریم نے مینوں عمر بڑی عطا کیتی ہے حضرت جبریل علیہ السلام دے دل دے وچ جدوں اے خیال آیا مدینے دے تاجدار فرماندے نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال جبریل علیہ السلام فقال یا جبریل کم امرت من السنین فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست اعلم غیر ان فی الحجاب الرابع یطلع فی کل 70 الف سنة مرہ ورأیته 72 الف مرة فقال یا جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب مدینے دے تاجدار نے حضرت جبریل نو فرمایا تیری عمر کتنی ہے حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے نے آقا میں نے اپنی عمر دے بارے کوئی پتہ نہیں ایک اندازہ ہے مدینے دے تاجدار نے فرمایا اندازہ بیان کر حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے نے یا رسول اللہ چوتھے آسمان پہ ایک ستارہ طلوع ہوتا سی 70,000 سال تو بعد دوبارہ طلوع ہوتا سی مدینے دے تاجدارا میں اس ستارے نو 72,000 مرتبہ ویکھے میں اس ستارے نے کنی باری ویکھیا ہے تے طلوع کنی دیر کے بعد ہوتا ہے 70,000 سال تو بعد تے میرے محبوب علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو اللہ پاک نے بنایا اس بعد ہی دیکھیں اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا لیا سی اس تو بعد ستارہ ویکھے کہ جبریل علیہ السلام عرض کرتے نہیں سونے اس تو بعد نہیں ویکھیا اس تو بعد تے ویکھدا کہ کبھی اس ستارہ تے پچھانی وچ آ گیا سی اس ستارہ کا پچھانی وچ آ گیا سی
ہن شاعر نے اس پورے حدیث پاک دے مضمون کو اپنے انداز سے بیان کیتا، پوری توجہ چاہتا پوری توجہ اردو دے وچ اشعار نے کہ پیش رسول ایک دن جبریل تھے کھڑے، پیش رسول ایک دن جبریل تھے کھڑے، فخر دراز عمر کو دل میں لیے، یعنی دل دے وچ بڑا فخر سی کہ میری عمر بڑی، فخر دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے، یوں ہی کہ جبرائیل سے کہنے لگے نبی کیا عمر ہے تمہاری یہ بتلاؤ تو صحیح، یوں ہی کہ جبرائیل سے کہنے لگے نبی کیا عمر ہے تمہاری یہ بتلاؤ تو صحیح، کی عرض جبرائیل نے یا سید البشر مجھ کو تو اپنی عمر کے بارے میں بس اتنی ہے خبر، ہوتا تا سر عرش علو ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد پھر دوبارہ اندازہ میری عمر کا کیجئے شاہ والا 72,000 مرتبہ دیکھا ہے میں نے وہ ستارہ، یہ سن کر مصطفیٰ نے فرمایا جان سکو گے وہ تارا اگر دیکھا ہے تو پہچان سکو گے، یہ کہہ کر مصطفیٰ نے سر سے امامہ جو ہٹایا، ارے پیشان رسول میں وہ تارا شانی رسول میں وہ تارا نظر حضرت جبریل علیہ السلام و سرکار نے فرمایا وعزت ربی کہ جبریل میں نے اپنے رب دی عزت و جلال دی قسم ہے جڑا چوتھے آسمان دے ستارہ تنو ہوتا سی وہ کس ستارہ عام نہیں بلکہ محمد عربی میں دور کا تارا فرمایا چوتھے آسمان جو ستارہ تنو ہوتا سی ایک 72,000 سال بعد ستارہ تنو ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے 70,000 سال بعد ستارہ تنو ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ستارہ 72,000 مرتبہ کتنی مرتبہ دیکھا ہے، تو پھر میں نے کہنا پڑے گا کہ یاران دیاں گلاں یار جانن اے آدم تے پیار یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا، توجہ فرماتا جانی اللہ دے بندیا، او پھر ستارہ حضرت آمنہ دی کوٹھی وچ کیویں تشریف لے کے آیا، او نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام دی کوٹھی مبارک وچ کیویں تشریف لے کے آیا، مدینے دے تاجدار دی تشریف آ گئی تو پہلے عرب دے حالات بڑے خراب سن، عرب دا ماحول بڑا خراب سی، لوگوں نے مختلف قسم دیاں کمرانیاں نو اپنے کھڑیا ہویا سی اور وہ دی عمل کر رہے سن، کدھر اس گمراہی دی اندر مبتلا سن، انہاں دی اللہ دی آسمانی کتاباں دے اندر ترمیم کر دیتی، رد و بدل کر دیتی، آسمانی کتاباں نو بدل دیتا، آدھی مرضی دا مواد وچ پا دیتا، آدھی مرضی دے خلاف جڑا مواد سی اس نو باہر نکال دیتا، پہلی گمراہی تے اے سی، دوسری گمراہی کی سی، ماڑے واسطے احکام ہور بنا چھڈے، تکڑے واسطے احکام ہور بنا چھڈے، کسے بندے نے اگر ماڑے نے گناہ کر لینا مار مار کے انہوں تے مکا دینا، اگر کسے تکڑے بندے نے گناہ کر لینا او دی سزا جڑا نرم کر دینی، ہلکی کر دینی، لیکن مدینے دے تاجدار جڑا دین لے کے آئے ہیں او دی سارے دے واسطے برابر چھوٹا ہے تا بڑا ہے تا بوڑھا ہے تا نوجوان ہے تا سارے واسطے برابر، اے دوسری گمراہی سی، تیسری گمراہی مدینے دا تاجدار اپنی والدہ ماجدہ دی کوٹھی وچ کیوں تشریف لے کے آیا، تیسری گمراہی یہ سی کہ جدو کسے دے گھر بیٹی پیدا ہونی، جدو کسے دے گھر وچ دھی پیدا ہونی، ایک کوئی طریقہ ہوتا عزت بچان کا، پرو بچان کا، اپنی بیٹی نو زندہ درگور کر دینا، قبر دے سپرد کر دینا، مڑا مٹی اتے پا دینی، مدینے دے تاجدار اس کائنات کے اندر اس واسطے دوستو تشریف لے کے آ رہے ہیں، یتیماں بچیاں دیاں آواں، غریباں دیاں پکاراں، مسکیناں دیاں پکاراں جدو آسماناں دے نال جا کے ٹکراندیاں نے، مدینے دا تاجدار اپنی والدہ دی کوٹھی وچ تشریف لے، دوستو میں
توجہ کر میں پوری توجہ چاہاں گا اگر ساری زندگی بھی سر سجدے دی اندر رکھ دے کے پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا دوستو آج اگر دیاں کو عزت ملی ہے کہ مدینے دے تاجدار دا صدقہ اگر بہناں نو مقام ملیا ہے کہ مصطفیٰ دا صدقہ ملیا ہے اگر عواماں کو عزت ملی ہے صدقہ آمنہ دی ذات گرامی جائے دوستو میں تینوں عرب دا ماحول بتانا چاہتا ہوں سونے دیان تو پہلے عرب دا ماحول کس طرح ہے ایک بندہ جتا نا حضرت دہیا قلبی ہے دہیا قلبی ایک بندہ روتا روتا مدینے دے تاجدار دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاتا ہے حاضر ہو کے عرض کرتا سونیا مینوں راتاں نوں نیندراں نہیں آندیاں مینوں کوئی چیز چنگی نہیں لگدی سکون مینوں نہیں ملدا مدینے دے تاجدار نے فرمایا وجہ کی ہے رو کے عرض کرتا ہے مدینے دے تاجدار میں بڑا گناہگار تے پاپی تے مجرم ہاں میرے گناہ بہت زیادہ نے مدینے دے تاجدار تسلیاں دے رہے ہیں حوصلہ دے رہے ہیں نہ پریشان نہ ہو تیرے گناہ زیادہ نہیں میرے رب دی رحمت زیادہ میرے رب دی رحمت زیادہ نہ پریشان وہ کہندا نہیں سونا راتاں نوں نیندر ہی نہیں آندی میں بڑا پریشان ہوں اکھاں دے وچ نیند غائب نہیں سرکار نے فرمایا وجہ کی انہاں دا تذکرہ سنادا ہے سونے دیاں تو پہلے مکے دے عرب دے حالات کی حضرت دہیا قلبی عرض کرتے نے سونیا میں 70 بچیاں نوں 70 بچیاں نوں زندہ قبر وچ پایا 70 بچیاں نوں لیکن سونیا 70 بچیاں تے بھول گیا لیکن جس دن میں اپنی سکی بیٹی نو قبر وچ پایا راتاں نوں نیندراں نہیں آندیاں راتاں دیاں نیندراں اڑ گئیاں نے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ذرا اپنا واقعہ تے سنا حضرت دہیا قلبی واقعہ سنا دے سونیا میں ایک تاجر سا تجارت کرن دے واسطے جان لگیا اپنی بیوی نو کیا اگر بیٹا ہوے تے زندہ رہن دینی او دی تربیت کری اونوں تجارت دا ول سکھاوی اگر بیٹی ہوے تے زندہ تربور کر دینی سونیا تاجر سا تجارت دے واسطے چلا گیا کافی سال لگ گئے کافی سالاں تو بعد جب میں واپس آیا گھر دا کے دروازہ کھٹکھٹایا ایک ننھے منی بچی گلاب دے پھل ورگی آ کے دروازہ کھولدی ہے اور میرے کپڑیاں دے نال چمٹ جاندی ہے میں اپنی بیوی نوں غصے دے نال بول کے کہنا کہ بچی کنا دی ہے ماں بول کے کہندی ہے میری بیوی بول کے کہندی ہے اللہ پاک نے بیٹی عطا کیتی ہے ذرا نظر تے مار گلاب دے پھل ورگی ہے حضرت دہیا کہنے لگے نادی بیوی تے غصہ کرنا شروع کر دیتا میں تینوں آکھیا سی کہ اگر بیٹی ہوے زندہ درگور کر دینی بیوی رو کے کہتی ہے میرے سر سے تاجا تیرا سینہ تے تیرا حوصلہ تے جرت ہو سکتی ہے میں ماں سا میں پھر بھی ماں کنے آدھے ہتھاں دے نال آدھی بیٹی نو زندہ درگور کر دیندی کس طرح میں اپنی بیٹی نو زندہ قبر وچ پا دیندی او حضرت دہیا اپنی بیوی نو کہنے لگے ہن میرے سامنے بولنا نہیں کسے قسم دی معافی تے منتاں نہیں کرنیاں او کہنے لگی میں خاموش ہاں حضرت دہیا قلبی اپنی بیٹی نو کہندا بیٹی تیار ہو جا میں تینوں سیر دے واسطے لے کے جا رہا بیٹی نو بڑے چاہ چڑھ جاندے نے کہندی اے ابا میں نو یہ سال ہو گئے میں تیرا انتظار بھی کرنی ہاں کہ کدو میرا بابل آوے گا کدو میرا لال لڑاوے گا کدو میرا کھلونے دے کے لے دے گا کدو میرا سیرہ کراوے گا حضرت دہیا قلبی اس بچی نو لے کے دوستوں جدو باہر لے کے جاندے نے ایک کئی نال لے لیندے نے کسیا نال لے لیندے نے دوستوں جدو بازار شروع ہوندے نے بیٹی کہندی ابا کھلونے بڑے سونے آ گئے نے یہ چیزاں بڑیاں سونیاں آ گئیاں نے حضرت دہیا بول کے اپنی بیٹی نو کہندے نے بیٹی اگلی دکان تو لواں گے اگلے بازار تو لواں گے دوستوں مختصر بازار ختم ہو گئے دکاناں تے گلیاں ختم ہو گئیاں جنگل بیابان آ گیا او اپنی بیٹی نو بٹھا کے ٹویا کرنا شروع کر دیتا ہے ایک قبر بنانی شروع کر دیتا ہے او بیٹی دیکھدی ہے جدوں باپ تھک کے بیٹھ جاتا ہے اپنے کپڑے دے نال اپنے باپ دا پسینہ صاف کر دیے اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھاں
ہاتھوں دے نال مٹی صاف کر دیے باپ جب تھوڑی دیر بعد جڑا سا لے کے دوبارہ قبر کھودنی شروع کر دیتا ہے وہ بیٹی کہتی ابا اس قبر دا کی کرنا ہے باپ کہتا ہے میں تینوں دس دیواں گا دوستو جب قبر تیار کر کے کٹویا تے گڑا تیار کر کے اپنی بیٹی کو رسیاں دے نال چکنا شروع کرتا ہے تو بیٹی رونا شروع کر دیتی ہے اکھاں دے وچ آنسو آ جاندی ہے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے کہتی ہے میں بابلا میں چھڑ دے میں تیرے کو کھانا نہیں منگا گی میں تیرے کو کسی چیز کا سوال نہیں کرا گی میں کسی ہو گھر وچ رہ کے گزارا کر لواں گی میں کسی گھر دے برتن مات کے گزارا کر لواں گی بابلا میرے نال انج نہ کر باپ دیاں نال انج نہیں کردے باپ بیٹیاں نال انج نہیں کردے دوستو حضرت داہیہ قلبی دے دل تے کسے گل نے اثر نہ کیتا حضرت داہیہ قلبی کہندے نے ہاتھ بن کے میں وہ پورا جسم رسی کے نال بن کے جدو قبر دے وچ لٹکایا ہے رسی کٹن لگیا وا او بیٹی آسماناں دی طرف چہرہ اٹھا کے کہندی ہے مولا سونا کدو آوے گا آمنا دلال کدو آوے گا جدے آن دے نال دھیاں نو عزتاں ملنیاں نے جدے آن دے نال دھیاں نو وہ سونا کدو آوے گا جدو بچیاں سیاں صداواں آسماناں میں جا کے ٹکرائیاں نا اللہ دے عرش تے پھر سونا آدھی والدہ دی گودی وچ رحمت بن کے آ گیا آدھی والدہ دی گودی وچ سونا رحمت بن کے آ گیا اے مکے دے حالات ادو دسن جدو سونا اس کائنات وچ آیا تے جدو سونا آیا تے میرے محبوب نے فرمایا جی نے تین دیاں کنیاں نے اور پیار بن رہے ہیں دیاں دے سراں تے سونا عزت دی پاک پہ سجا رہا ہے مدینے دے تاجدار نے فرمایا جس بندے نے تین دیاں کی تربیت کر کے پروان چڑھا کے اسلام سکھا کے انہاں دا نکاح کر دیتا انہاں دی شادی کر دیتی فرمایا وہ بندہ قیامت والے دن اس طرح میرے قریب ہو اس طرح دنیا کا اشارہ ہے دنیا میں فاصلہ ہے کیوں نہیں فرمایا قیامت والے دن جڑے بندے نے تین دیاں تربیت کر کے پروان چڑھا کے شادی کر دیتی وہ قیامت والے دن میرے اس طرح قریب ہو جائے ایک صحابی کھڑا ہویا کہنا سنیا جدے کول تین نہ ہون دو ہون جدے کول دو ہون مدینے دے تاجدار نے فرمایا جڑا دوواں دی تربیت کر کے اسلام سکھا کے پروان چڑھا کے شادی کر دے او بندہ بھی قیامت والے دن اس طرح میرے قریب ہو جائے تیسرا صحابی کھڑا ہوا عرض کرتا کہ جدے کولے ایک ہوئے سرکار نے فرمایا جڑا ایک بیٹی نو دی تربیت کر کے پروان چڑھا کے نکاح کر دے گا شادی کر دے گا او بندہ بھی قیامت والے دن اس طرح میرے قریب تے دوستو پھر میں نے کہنا پڑے گا کہ سونے دے آن تو پہلا حالات کے ہو جیسا سونے دے آن تو بعد حالات کے ہو جائے عاشق بول کے کہتا کہ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ہے بدے سے گرا تیری ہر بت خانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا توجہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بیٹیاں دی گل سی مدینے دے تاجدار نے اپنی بیٹی دے بارے کی ارشاد فرمایا مدینے دے تاجدار نے فرمایا
लोगो तुसी अपनी बेटियां दा मनहूस जानदे सी, अपनी बेटियां नूं जिंदा दरगोर कर देंदे सी, अपनी बेटियां नूं जिंदा कत्ल कर देंदे सी। आपने फरमाया लोगो मेरी बेटी फातिमा ज़हरा ते मेरे जिगर दा टुकड़ा बन गया। पिछले साल में बैठे मैं भी बोल देता है मैंने इन्होंने 12 बजे तक टाइम दिता है अजय साहब तक एक घंटा देती है पूरे बैन है खतीब अगर कोई ऐसा जुमला बोले तो आसान मकसद नहीं होता। खतीब जी ऐसा जुमला बोलने का मतलब है कि बंदे तरोताजा हो जाए, बंदे की हो जाना साना माना नहीं होता, बंदे थोड़े से चुस्त चला वो किसी सियाने बंदे आके सी चलो ठीक है मुफ्त को अपनी जारी रखना फिर इंशाल्लाह अल्लाह का सुनाना। बेटियां भी इज्जत मिली है तो किधर से दोस्तों वगरना ये वो इंसान सी कि जेडी अपने हाथों दे नाल आती बेटियां नु कब्र विच पा देना। आज क्यों नहीं पाया जा रहा? आज भाई ये ड्यूटी 8 घंटे ते 12 घंटे ला नौकरी करना हो मुलाजिम किसी दुकान से ड्यूटी कितने घंटे वो 12 4 घंटे ओवर ना पूछो क्यों आंदा मेरे घर में मेरी बहन जवान बेटी मेरे घर में मेरी बेटी जवान बैठी बूढ़ा बाप पे कमर झुकी हुई है ड्यूटी 8 घंटे 12 घंटे बाबे से पूछो बाबा ओवर टाइम क्यों मिलाता आंदा मेरे घर में मेरी बेटी जवान बैठी यार सीने में प्यार किने मिले इस सीने में मोहब्बत किने भरियां ने ये ओवर टाइम जवान ने किने मजबूर कीता है मरना पैदा मदीने दे ताजदार दी जान ओवर टाइम अज तां लैंदा है क्यों ना इज्जत दे नाल वकार दे नाल आबरू दे नाल सपोर्ट करना चाहिए अपने घर दे विच उसनु बहा के उसनु ब्याह के उसकी शादी करके इज्जत दे नाल घर दे विच जेड़ा रुखसत करना चाहिए ये प्यार सीने विच किने भरया है अमना दे नाल ने भरया एक दोस्तों बेटियां दी गल सी आओ हम बहना दी गल भाई अपनी बहन को जिंदा नहीं से रह सकता कल मेरा बहन ही ना करे कल मेरा कोई बहन ही ना करे वो अपनी भाई अपनी बहन को कत्ल कर देता इस कदर इस जमीन की ऐसे लेकिन सदके जावा करीम आका दा तना को सका भाई तना को सकी बहन करीम आका यकता पैदा कर अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब जिस तरह तू बेमिसाल ते बेमिसाल है जिस तरह मैं बेमिसाल ते बेमिसाल हूं फरमाया महबूब तेनू भी असन बेमिसाल ते बेमिसाल ही पैदा कर फरमाया जिस तरह मेरा कोई शरीक नहीं फरमाया महबूब इस तरह तेनू भी असी कायनात में बेमिसाल ही पैदा कर जिस तरह भाई दो ना बेटे दो उनके मोहब्बत तकसीम हो जाती है कि नहीं अद्धी उस बेटे वाले चली गई उस बेटे वाले बहना दो बेटियां दो उनके मोहब्बत तकसीम हो जाती है अद्धी उस बेटी वाले चली गई उस बेटी वाले अल्लाह पाक ने फरमाया बाबू तू तन्हा पैदा होएगा सारी मेरी मोहब्बत का मरकज भी तेरी जात होगी ते जग की मोहब्बत का मरकज भी तेरी जात होगी। इस वास्ते अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बेमिसाल और बेमिसाल पैदा फरमाया। इस वास्ते दोस्तों आओ हुन करीम आका दा सका मैं भाई करनी लेकिन एक वसीला है जेडी रजाई रिश्ता दा मरसा तो तरीका मो बोली वो हमशीरा का गाना हजरत शीमा जिधर हजरत शीमा बचपन दा दौर है जिस तरह आजकल खुली जगह है ना जदों मामा खाना तैयार करदियां ने ना ते बहन भाई अपने भैणा अपने वीरां नूं लैके ना खुली जगह ते लै आंदियां खिडांदियां ने कि साडी वालदा खाना तैयार कर लवे उस तो बाद असीं घर लै जावांगे जदों भैणा काफी सारे भाइयों को लैन ना तो फिर तकरार शुरू हो जाते हैं एक कहती मेरा वीर सोना दूजी कहती नहीं मेरा वीर सोना तीजी कहती छड्ड मेरे वीर दा रंग कर चौथी कहती सारी गल्लां छड्डो मेरे वीर दे नैन रिश्ते देखो। दोस्तों उस वक्त ये रिवाज सी सोना छोटे जी उम्र मुबारक हजरत शीमा करीम आका नूं गोद विच लै के ना एक खुली जगह ते आ गया जदों खुली जगह ते आई ना ते हुण भैणां दा तकरार शुरू हुई एक कहने लगी कि मेरा वीर बड़ा सोना दूजी कहने लगी छड्ड मेरे वीर दा रंग कर तीजी कहने लगी कि मेरे वीर दे नैन रिश्ते देख हजरत शीमा करीम आका नूं उठा के उन्हां दे कोल आ के कहंदी नी अड़ियो तुसीं आदियां गल्लां छड्डो मेरे वीर दे बारे दसो तेरा वीर किहो जिहा सारी भैणां बोल के कहंदियां ने नहीं शीमा तेरे वीर दा ते मुकाबला ही कोई नहीं अल्लाह ने तेरे वीर नूं बेमिसाल ते बेमिसाल एहो जी कुछ सीरा होनी है ना जेडी उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद दे विच लै के ते लोरियां देंदी ओदे नाल नाज करदी ओदे रुखसार करदी ओदे लब चुमदी तो दोस्तों जदों ये मामला चलदा करीम आका तशरीफ
لے کے واپس آ گئے. حضرت شیمہ جوان ہو گئی, شادی ہو گئی. کریم آقا بھی جوان ہو گئے, شادیاں ہو گئی. حضرت شیمہ کی جس قبیلے میں شادی ہوئی نا, اس قبیلے دے لوگوں کے نال صحابہ کرام کی لڑائی ہوئی. صحابہ کرام کی ہو گئی لڑائی, یعنی جنگ انہوں نے درمیان ہوئی. وہ کلمہ نہیں سی پڑھتے. جدو جنگ ہوئی نا, اس قبیلے کے بندے صحابہ کرام نے پکڑ لے, قیدی بنا کے کریم آقا کی بارگاہ میں چلے. جدو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آئے نا, کچھ بندے انہوں نے نس گئے, دوڑ لا واپس چلے گئے. وہ واپس گئے تو انہوں نے کیا بھی ہم پیسے کٹھے کریے, مال و دولت درہم و دینار کٹھے کریے, فدیہ دے کے نا مدینے چلے جاتے ہیں, پیسے دے کے آدھے بندے چھڑا کے واپس لے آئے. انہوں نے کہا بھی گل ٹھیک ہے, مشورہ ٹھیک ہے, وگرنہ سارے بندے آنے ہیں, انہوں نے قیدی بنا کے رکھنا ہے, جنہیں در تک کسی پیچھے نہیں جانا. دوستو یہ مشورہ طے پان کے بعد کی کیتا, انہوں نے ہر بوئے دروازے میں چکر لا کے ساتھ میں پیسے چاہیے نہیں, فی گھر میں جتنا حصہ آیا ہر گھر سے جا کے انہوں نے حصہ وصول کیتا جا رہا ہے. ہر دروازے سے گئے, جب حضرت شیمہ کے دروازے سے گئے نا, کہ حضرت شیمہ نے پوچھا پیسے لے رہے تھے, خیر تے ہے. حضرت شیمہ نے جب پوچھا, انہوں نے کہا مدینے شریف سے کچھ لوگ نے ساڑھے مدینے کے بندے پکڑ کے لے گئے, قیدی بنا کے, یہ پیسے کٹھے کرنے لگے, دے کے جاتے بندے واپس لے کے آنے, بس آپ گل ہو کوئی گل نہیں. حضرت شیمہ نے فرمایا جانتے کہ بندے کون ہیں, جانتے جو بندے کون ہیں؟ وہ کہنے لگے بندے ہم کہیں جانتے ہیں, جڑا انہوں نے آقا ہے نا انہوں جانتے ہیں, جڑا انہوں نے بادی ہے نا, جڑا انہوں نے مالک ہے, جڑا انہوں نے وارث ہے, انہوں جانتے ہیں. حضرت شیمہ کہنے لگی ہوتا نا, کہنے لگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو انہوں کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شیمہ نے جب سونے کا نام سنایا نا تو کہنے لگے پیسے لے جائے, پیسے لے جائے واپس, جنہ جنہ کو لے جائے واپس کر سکتے. وہ کہنے لگے بھی خیر, کہنے لگے جانتے نہیں تھے میں 4 سال انہاں ہاتھاں دے نالوں لوریاں دے رہی, 4 سال میں ہاتھاں دے نالوں لوریاں دے رہی, اور لوریاں دے دے کے میں کھڑا دی رہی. جب میری والدہ دی سی نا اس محبوب کو لین دے واسطے, تو جب میری والدہ دی پہلی نظر اس محبوب کے چہرے پہ گئی سی کہ میری والدہ دی زبان پہ بھی یہ کلمے آ گئے. میں دوست نے فرمائش کی جو لوگ فرمائش نال دے ہاتھ پوری کر دیجیے. جب حضرت حلیمہ سعدیہ کریمہ کو لین دے واسطے آئیاں, کہ انہاں دے چہرے تے جب نظر پئی کہ زبان تے کی جملے جاری ہوئے, حضرت حلیمہ بول کے کہندی ہے سونا جو نہ موڑ وصول کیتے یہ واپس کر دے وہ, میں جانی اپنے بندے لے کے آنے ہیں. دوستو حضرت شیمہ نے سواری منگائی, سواری تے سوار ہو کے مدینے شریف آ رہی ہے. جدو مدینے شریف دی اندر داخل ہوتی ہے, کدے کیڑی گلی وچ جا رہی ہے, کدے کیڑی گلی وچ جا رہی ہے, کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے. ایک بار ایک ویکھن والے نے ویکھیا, ویکھ کے کہندا مائی تینوں خیر تے ہے, کافی دیر تو گلیاں بازاراں دے وچ چکر پہ لانے ہے. حضرت شیمہ نے فرمایا اے صاحب میں اپنے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملن دے واسطے آئیاں. جدو اس بندے نے یہ نہ سنیا, بول کے کہندا نہیں بی بی اس محبوب دا تے نام کو کھائیے, نام کو پھینے اوٹی یکتا پیدا ہویا ہے, وہ بے مثل سے بے مثال پیدا ہویا ہے, تو ہوتی امشیرہ کس طرح ہو سکتی ہے. دوستو جدو ایک اللہ ہو رہی نے کافی سارے بندے اکٹھے ہو گئے. حضرت بلال حبشی بھی تشریف لے کے آ گیا. لوگ ہمیں کیا حضرت بلال تو کچھ لینے ہیں, وہ سونے نے مکے وچوں ہجرت فرما کے مدینے آیا ہے, وہ سمجھا سونے نے کو
ہمشیرہ مکے وچ رہتی ہوے مکے تو مدینے آئی ہوے حضرت بلال جو تشریف لے کے آندے نے لوگ ساری حقیقت تے کہانی سناندے نے کہ اے بی کہندی ہے میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ہمشیرہ ہاں حضرت بلال اس بی نو مخاطب ہو کے کہندے نے بی تیرا نام کی ہے بول کے کہندی ہے میرا نام شیما ہے حضرت بلال کہندے نے تیری ماں دا نام کی ہے حضرت شیما فرماندی ہے میری ماں دا نام حلیمہ ہے بول کے کہندے نے تیرے باپ دا نام کی ہے حضرت شیما کہندیاں نے میرے باپ دا نام حارث ہے حضرت بلال مسکرا کے کہندے نے صدقے جاواں تیری ماں دا نام حلیمہ ہے سونے دی ماں دا نام آمنہ ہے تیرے باپ دا نام حارث ہے سونے دے باپ دا نام عبداللہ ہے تو دی کنے ہمشیرہ تے بہن بن گئی حضرت شیما مسکرا کے کہندی ہے 4 سال اینا ہتھاں دے نال میں لوٹاں دے نہیں رہیاں اونوں اپنا پیر نہ اکھاں تے کیا 4 سال میں ہتھاں دے نال لوٹاں دے نہیں رہیاں اگر میرا بھائی نہیں سن میں پیر نہ اکھاں تے کیا حضرت بلال نے فرمایا ٹھہر میں انہیں پتہ کر دیا حضرت بلال دوڑے دوڑے گیا کریم آقا کی بارگاہ میں جا کے عرض کی تھی آقا ایک شیما نام بی بی اس کا نام شیما ہے وہ کہندی ہے کہ میں اپنے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لے دیکھی معاملہ ہے کریم آقا نے جب مشیرہ کا نام سنا نا تے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے تو بہن کا نام آیا نا تے کھڑے ہو گئے تے کھڑے ہو کے کریم آقا نے فرمایا میری ہمشیرہ کتھے عرض کی تھی آقا وہ تے بازار دے وچ چوک وچ کھڑی ہے حضرت بلال حضرت نے سونیا تسی بیٹھ جاؤ میں لے آیا کریم آقا نے فرمایا نہیں بلال تو نہیں میں خود چل کے جاواں گا میں لوگوں کو دسنا چاہنا کہ میں بیٹی کی عزت کرنا نہیں جانا کہ میں ہمشیرہ کی عزت کرنا نہیں جانا بیٹی کا مقام اور مرتبہ بھی جاننا کہ میں بہنا کا مقام اور مرتبہ بھی جاننا دوستو کریم آقا تشریف لے کے جا رہے ہیں حضرت شیما کی سواری دی بندے ہی آج نبی اور سمجھ لی جدوں کریم آقا دے چہرہ ہے وقت گورو نظر پہ نا بھی حضرت شیما کرنے لگی بھی ہٹ جو میرا پیر آ رہا ہے میرا بھائی آ رہا ہے لوگ کہنے لگے 52 سال ہو گئے بتا ہوئی 52 سال ہو گئے بچھڑے تجھے کیا پتہ لگا کہ تیرا پیر آ رہا ہے حضرت شیما کرنے لگی ایک نشانی ابھی تک بھی یاد ہے ایک نشانی اجے تک بھی یاد ہے کہنے لگی وہ کی نشانی حضرت شیما فرماندی ہے سونا جدوں بچپن دے وچ سی چھوٹی عمر مبارک سی جدوں سونا گھر دے وچ کھیلدا سی گھر دے وچ بیٹھدا سی میں کی ویکھدی ساں کہ آسماناں تے بدلی دا ٹکڑا چھاں کر لیندا سی آسماناں تے بدلی دا ٹکڑا سایہ کر لیندا سی جدوں سونا چھوٹی عمر مبارک سی اودوں تے چھانا سن ذرا ہن میرے پیر ول نظر مارو میرا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے تے آندا ہے آسماناں تے بدلی دا ٹکڑا چھاں کیتیاں آسمانہ تے بدلی دا کپڑا کی آندا ہے شان کی آندا ہے اے نشانی ابھی تک بھی میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وچ موجود ہے کریم آقا دوست جو تشریف لے کے آئے نا کہ حضرت شیما نے کوشش کی تھی میں سواری کر جاؤں تے کریم آقا نے فرمایا نہیں ہمشیرہ تو سواری تے بیٹھ میں اس سواری دی وانگ پکڑاں گا میں سواری دی لگام پکڑاں گا کریم آقا وانگ پکڑ کے سواری دی لگام پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں اور زمانے میں دس رہے ہیں کہ لوگوں ساری کائنات میرے اشارے سے چلتی ہے تو میں اپنی ہمشیرہ کو کی مقام اور مرتبہ عطا کر رہے ہیں کریم آقا دوستو لے کے گئے تو جدوں حضرت شیما اتریاں سواری تو کریم آقا نے اپنی چادر مبارک زمین پہ بچھا دی تھی چادر مبارک بچھا کے فرمایا ہمشیرہ میری چادر دے تے حضرت ہمشیرہ کہنے لگی سونیا اللہ کریم نے تمہیں بڑیاں شاناں عطا کر دی یعنی میں اس چادر کے پہن دی قابل نہیں کریم آقا نے فرمایا نہیں ہمشیرہ تو بیٹھ میں زمانے کو ایک دسنا چاہنا کہ اللہ کریم نے میں بیٹیاں دی عزت کرن کا بھی مقام اور مرتبہ عطا کیتا ہے ہمشیرہ دے نال پیار کرنے کی توفیق عطا فرمایا حضرت شیما نے دوستوں کی کیتا سواری وہ چادر مبارک بجائے اس پہ بیٹھ گئی اس چادر مبارک کو لپیٹ کے اپنے سینے جنازہ آ رہے ہیں تے کریم آقا دے نال پیار کریاں تو بھریاں گلاں ہو رہی ہیں ایڈے دیر دی جدائی کہی سی نا تے وچھوڑا بڑی بلائے جدائی دی چھوڑا بڑی پوری بلائے میاں صاحب نے بڑا خوبصورت لکھا سی ذرا پڑھیے سبحان اللہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کمال کر دی وچھوڑا تے جدائی کی آپ فرماندے نے جب محبوب جب محبوب پیارے بچھڑنا
دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہمشیرہ نو فرما رہے ہیں ہمشیرہ خیر نہ لائیں ان سالہ تو بعد خیر نہ لائیں. حضرت شیمہ نے ساری کہانی سنائی کہ آقا ساڑھے قبیلے دے بندے پکڑ کے تمہارے غلام صحابہ کرام لے کے آ گئے میں انہوں نے سفارش کرنے واسطے آئیاں. جدو مدینے دے تاجدار نے ایک اللہ سنیاں مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہمشیرہ تو کسے دے ہاتھ پیغام کھال دیتی کسے دے ہاتھ جڑا سنے کھال دیتی میں تیرے کہتے تیرے سارے بندے رہا فرما دیتا سارے قبیلے دے بندے آزاد کر دیتا. دوستو مدینے دے تاجدار نے سارے بندے بھی آزاد کر دیتے جان لگیاں بکریاں دا ریوڑ بھی دے دیتا اور جان لگیاں حضرت شیمہ نو مالو دولت درہم دینار بھی عطا کر دیتے. اے دوستو مدینے دے تاجدار نے دسیا ہے جدو پھر دروازے دیا جاوے خالی نہیں موڑنا چاہیدا جدو ہمشیرہ دروازے دیا جاوے خالی واپس نہیں بھیجنا چاہیدا بلکہ کچھ نہ کچھ چیز عطا کر کے انہوں نے واپس موڑنا چاہیدا. اے دوستو مدینے دے تاجدار نے پھینڈ دا مقام اور مرتبہ دسیا. اس کے بعد دوستو اگر ماما نو عزتہ ملیاں نے ماما نو عزتہ ملیاں نے ماما دے پیڑا تھلے جنت آئیے صدقہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دائے. دوستو مدینے دے تاجدار کی سنگی والدہ ماجدہ 6 سال کی عمر مبارک کے دنیا تو مردہ فرما جاتی ہے. مدینے دے تاجدار جب اعلان نبوت فرما دیتے ہیں ایک بڑھڑی مائی کمر جھکی ہوئی ہے ان پہ شریف لے کے آ رہی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں جدو مائی آ رہی ہے سونے نے دیکھیا اس مائی کے واسطے چادر بچھا دیتی اپنی چادر بچھا دیتی. وہ مائی کی کر دیا کہ چادر تے بیٹھ جاتی ہے اس پروٹوکول نے قبول کر دیے. جدو سرکار چادر بچھا دینے وہ مائی آ کے بیٹھ جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ مائی چلی جاتی ہے. جان لگیا سرکار خرچہ بھی عطا کر دینے مال و دولت بھی عطا کر دینے. صحابہ کرام دے دل دے وچ خیال آیا ہے بی بی کون ہے اے مائی صاحبہ کون ہے جنہوں اللہ کریم نے انہیں عزتاں عطا کیتیاں نے انہیں مقام تے مرتبے عطا کیتے نے کہ کریمہ کا دی چادر مبارک تے بیٹھتی پئی ہے. جیڑا صحابی جانتا سی وہ گل لگیا بیلیوں پریشان نہ ہو اے ماں کوئی عام ماں نہیں انہیں مدینے دے تاجدار دودھ پلایا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ سکی ماں سے رضائی ماں سے دودھ کا رشتہ سامنے سے کریم آقا نے چادر بچھا کی بچھا دی. فرمایا دوستو فرمایا لوگو تو رضائی ماں دا اے مقام ہے حقیقی ماں دا کی مقام ہوگا حقیقی ماں دا کی مقام ہوگا جب رضائی ماں دا اے مقام ہے. دوستو سرکار نے ماں دا ادب احترام کر کے سامنے دسیا کہ ماں کو اللہ کریم نے انہیں عزت عطا کی دیا. جب میں ساری کائنات دا رسول ہو کے قید ہو کے ماں دا ادب احترام کرنا تو فرمایا میرا امتی غلام وہی ہوگی اگر ماں باپ کی خدمت احترام کرے گا. لیکن دوستو ایک چیز ایسی ہے جب بندہ یہ دنیا تو چلی جاتی نا یہ نعمت ختم ہو جائے تو پھر بندے کو پتہ چلا جاتا وگرنہ اس تو پہلے نہیں پتہ چلا. جدو وہ چیزاں ختم ہو جانا یہ دنیا تو چلی جانا پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم نے بڑیاں بہاراں انہاں دے عطا فرمائیاں. اللہ کریم نے بڑیاں عظمتاں صدقے عطا فرمائیاں. تے دوستو ماں کے بعد اگر کسی کو مقام مرتبہ اگر بیوی نو ملیا تے اسے کا مصطفیٰ ہے وگرنہ بیوی دے نال لوگ بڑا برا سلوک کرتے ہیں بیوی تے بڑے ظلم و ستم کرتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویاں دے نال پیار کر کے انہاں نو عزتاں دے کے زمانے نے سمجھایا کہ اس طرح اللہ کریم نے انہاں نو عزتاں عطا کیتیاں نے تسی بھی انہاں نو عزتاں عطا کرو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا نا تے برتن دے جس حصے تے منہ رکھ کے پانی پینا ایک ہی برتن ہوتا تے کریم آقا نے فرمانا کہ عائشہ تیرے ہونٹ کیڑی جگہ تے لگے عائشہ تیرے ہونٹ کیڑی جگہ تے لگے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دسنا کہ آقا میں اس جگہ تے ہونٹ رکھ کے پانی پیتا ہے. کریم آقا نے بھی اسی جگہ تے ہونٹ رکھ کے پانی پینا بند فرمایا. یہ دوستو مقام اور مرتبہ کریم آقا اپنی بیویاں کو عطا کر رہے ہیں. اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب انہاں دے آخری وقت آیا نا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تے انہاں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو بھیجا
کہ اپنے والد گرامی میں جا کے عرض کرو کہ جڑی چادر سے بے تن فرمانے نے نا چادر مینوں عطا کر دیو، یہ چادر مینوں عطا کر دیو کہ میں اس چادر کو اپنا کفن بنانا چاہتا ہوں، میرا آخری وقت ہے یہ بخار جان دیوا لگتا ہے تو چادر مینوں عطا کر دیتی جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا جب چادر لینے واسطے گئیاں نا کریم آقا کی بارگاہ وچ تے کریم آقا نے پوچھا بیٹی خیر تے ہے؟ عرض کی تھی آقا کفن بنانا ہے میری ماں کا شکل۔ دوستو کریم آقا گھر تشریف لے آئے، اکھاں دے وچ آنسو نے اور سرکار نے فرمایا اے خدیجہ الکبریٰ تو تے میرے کو چادر منگی ہے، اگر میرے اے جسم دی اکھیات اے میرے جسم دی جلد نہیں منگی تے میں اتار کے تمہیں پیش فرما دوں۔ دوستو اس قدر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویاں نو مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ آج چھوٹی جی غلطی ہو جاوے تے معاملہ دور چلا جاتا ہے۔ حالانکہ تسی غور تے کرو بیوی سب تو پہلے گھر دے وچ اٹھدی ہے، گھر دے وچ سب تو پہلے کون بیدار ہوے گی؟ بیوی، باقی سارے گھر دے افراد سوتے ہوئے تے سارے سو جان کے تے بیوی سب تو آخر میں سمجھی سردی گرمی کی پرواہ نہیں کرنی۔ اگر مثال کے طور پہ میاں بیوی سفر کر کے آئے ہیں تو یا گھر دے وچ آئے ہیں تھکاوٹ تو نہ ہوئے، لیکن میاں کی کہتا ہے جلدی کر کھانا تیار کر، کی کر کھانا تیار کر، وہ جلدی جی کھانا تیار کرے گی، پھر آخر چائے تیار کر، چائے تیار ہو جائے گی، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر گھر دے برتن انہاں دا اس جڑا ساتھ کرے گی۔ حالانکہ میاں بیوی دونوں نے ساتھ لیکن انہوں نے ابھی تھکاوٹ اور مد نظر نہیں رکھا بلکہ اپنے خامد کی خدمت اور اطاعت کرتی نظر آ رہی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اگر بیوی وچ کچھ عادتاں ہوندیاں نے تے فرمایا کچھ چنگیاں نہیں دے دینا، تسی او بریاں نو جڑا نظر انداز کر کے او دیاں انہاں عادتاں تے غور کرو جڑیاں اللہ کریم نے اچھیاں عطا کیتیاں۔ دوستو اگر انہاں نوں عزت ملی ہے تے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملی۔ سبحان اللہ۔ دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرماوے۔ آخر میں دوستو جی ایک نام دے دو تین شعر میں پڑھ دینا، میرے کول بیٹھا یاد کران دے واسطے، اگر اجازت ہو تو پڑھ دیئے۔ ہاں جی پڑھو جی۔ جو شہر مدینے جائے گا، جو شہر مدینے جائے گا پھر واپس کیسے آئے گا، جب بچھڑے گا جائے گا شہر مدینہ بھولنا مدینہ بھولنا نہیں، او شہر مدینہ بھولنا نہیں۔ کون سو شہر کی بات سنائے جبرائیل قصیدے گائے، رحمت کے عجب میلے ہیں، حسین جہاں پر کھیلے ہیں، رحمت کے عجب وہاں میلے ہیں، حسین جہاں پر کھیلے ہیں، جس نے کہ دکھیوں غم خار وہی ہے،
مدینے میں کیا جاوے تھے پھر وہ کیا ہے ذرا توجہ کرنا کہ جب کوئی مدینے جاتا جب کوئی مدینے جاتا کیا واپس کوئی آتا ہے ایک لفظ زبان جاری کہ میں نو شہر مدینے لے جاؤ میں نو شہر مدینے تجھ پہ لاکھوں سلام مدینے